بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل اور میرے مہمان ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر اس وقت شدید اشتعال اور انتشار کی زد میں ہے. سخت کشیدگی پائی جاتی ہے اور کل کوٹلی میں جو شدید مظاہرہ ہوا، اس کے بعد آج راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں بھی عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ ایک متنازع صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے آزاد کشمیر کو کیوں انتشار کی طرف دھکیل دیا گیا. پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں، آزاد کشمیر کے حکومت کے معاملات ہیں، آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات ہیں، اس کے اوپر جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ بنائی ہے. ہم اس کو بات کریں گے کہ وفاقی حکومت کو کیوں جو ہے نا اس کے اوپر کمیٹی بنانے کی نوبت پیش آئے. پھر جو احتساب بیورو آزاد کشمیر کی کارروائیاں ہیں، اس کے اوپر جو آزاد کشمیر کی اعلیٰ بیوروکریسی ہے، ان میں سخت اس میں تشویش پائی گئی اور جو سیکریٹریز صاحبان نے یعنی کام کرنے سے انکار کیا اور اس کے اوپر آج یہ بھی ایک جو ہے نا نیا معاملہ یعنی کھڑا ہو گیا ہے کہ جو آزاد احتساب بیورو کی کارروائیاں. اور لیکن اس وقت جو سب سے اہم جو خبر ہے اسلام آباد میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں آزاد کشمیر کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو وزیر اعظم کے اقدامات ہیں، حکومت کی پالیسیاں ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے یعنی مشاورت ہوئی ہے. کئی گھنٹوں تک اجلاس جاری رہا اور خبر یہ ہے کہ ایک فوری یعنی چند دنوں میں ایک اور اجلاس بلا کر یعنی سیاسی فیصلہ کیا جائے گا. 3-4 موضوعات ہیں. تو آغاز کرتے ہیں جو اس وقت جو متنازع صدارتی آرڈیننس کے خلاف جو مظاہرے چل پڑے ہیں. کل کوٹلی میں مظاہرہ ہوا، آج مظفر آباد راولہ کوٹ. عباس صاحب، آپ سے شروعات کرتے ہیں. کل جو کوٹلی میں عوام نے سخت رد عمل کا دیا جو متنازع صدارتی آرڈیننس ہے، تو آج راولہ کوٹ ہوا، مظفر آباد ہوا. تو کیا ذرا ناظرین اپڈیٹ ہونا چاہ رہے کیا اس وقت؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. وہ دیکھیں نا، اس کے خلاف مظاہرے صدارتی آرڈیننس کے خلاف مظاہرے پنچ سے شروع ہوئے تھے اور وہاں بیجا گرفتاریوں کے خلاف جب وہ پھیل کر آزاد کشمیر میں نکلے تو کوٹلی والوں نے، راولہ کوٹ والوں نے شیڈول دیا. تو کوٹلی میں حالانکہ کوئی اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا مظاہرہ نہیں تھا، لیکن حکومت نے پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا اور بڑا کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، لیکن حکومت کی غلط حکمت عملی نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ پورا شہر انہوں نے آنسو گیس پھینکی، کوئی لاٹھی چارج کیا اور ایک ایمبولینس جس میں کہ مریض شفٹ کیے جاتے ہیں اسپتالوں میں اور ادھر دوسری جگہ، اس میں سنا ہے وہ بھر کر کہیں آنسو گیس کے شیل لیا وہ لوگوں کے ہاتھیں چڑھ گئی. تو وہ یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز کارروائیاں تھیں پولیس والوں کی یا حکومت کی یا انتظامیہ کی، اس کی وجہ سے کوٹلی میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بالکل سارا شہر جام ہو گیا. اور وہ ایک ایسا لاجواب اور ایسا ماحول بنا کہ اس کے بعد حکومت ڈر گئی اور پھر انہوں نے حکمت عملی تبدیل کی. اور آج جو مظاہرے ہوئے ہیں، راولہ کوٹ والے مظاہرے کو آپ دیکھیں تو بہت بڑا مظاہرہ ہے. اس میں آزاد کشمیر آپ کو پتہ دیہی علاقہ ہے اور اس میں اگر کہا جائے کہ 3-4 ہزار لوگ شامل تھے اور ویسے تو مبالغہ رائے کی جائے تو ہم 20 ہزار کہہ سکتے ہیں، لیکن 2-3 ہزار بندے کا کسی ایک چھوٹے شہر میں اور دیہی علاقے کے شہر میں اکٹھے ہونا بڑی بات ہے. اور انہوں نے مظاہرے کیے اور پولیس نے اور انتظامیہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر کے بالکل آج کوئی مداخلت نہیں کی. انہوں نے پرامن مظاہرین کو راستہ دیا، وہ احتجاجی مظاہرہ کیا، انہوں نے جلوس نکالا، وہاں تقریریں ہوئیں اور اس کے بعد ختم ہو گئی. اسی طرح مظفر آباد میں بھی اطلاع یہ تھی کہ حکومت بڑے ٹائٹ نظام کر رہی ہے. ڈی سی مظفر آباد نے پابندی عائد کر دی تھی اور ریلی نہیں ہوگی اور یونیورسٹی میں چھٹیاں ہو گئی تھی اور مظفر آباد کے زیادہ تر دفاتر میں چھٹی ہو گئی تھی. لیکن وہاں بھی حکومت نے آخر میں آ کر جب دیکھا کہ یہ مظاہرین ڈرنے والے نہیں ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں تو پھر انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی، پرامن ان کو راستہ دیا، پرامن احتجاج ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں حکومت اب اس بات پر مجبور ہوئی ہے کہ اس صدارتی آرڈیننس کو یا تو ان کو از خود واپس لینا پڑے گا یا ان کی کوشش ہوگی کہ ہائی کورٹ سے تو ظاہر ہے فیصلہ اس کے حمایت میں آ گیا ہے، تو سپریم کورٹ میں جو گیا ہوا ہے تو سپریم کورٹ میں حکومت نرم پالیسی اختیار کر کے نرم جواب دائر کر کے ایسے حالات شاید پیدا کرے کہ وہاں سے یہ صدارتی آرڈیننس واپس ہو جائے اور سرنڈر کر جائے حکومت، تو آزاد کشمیر ماحول بہتر ہو سکتا ہے. ادروائز آزاد کشمیر کے لوگوں کی تحریر و تقریر پر بولنے چالنے پر آزاد کشمیر کے لوگ آپ کو پتہ ہے پرامن خطہ ہے اور پچھلے عرصے میں انوار الحق صاحب نے ایسا ماحول پیدا کر دیا آزاد کشمیر میں کہ ہر گلی کوچوں میں پولیس والوں اور انتظامیہ اور لوگوں کے درمیان آمنا سامنا ہو رہا ہے اور افراتفری کا عالم ہے. اور یہ افراتفری کا عالم ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آزاد کشمیر میں امن و امان بحال رکھنے کا وہ پرانا پیٹرن بحال کیا جانا چاہیے، جس کے تحت جو چند لوگ باہر آتے ہیں یا ان کی تعداد درجن میں ہوتی ہے، سینکڑوں میں ہوتی ہے، کرنے دیں، کیتھارسس ہوتا ہے نا.
اندر والی جب بڑاس نکلتی ہے، ظاہر ہے دیکھیں نا، مطلب ظاہر ہے کہیں کسی کا ٹرانسفارمر جل جاتا ہے اور بجلی والے نہیں سنتے تو 2-4 لوگ باہر آتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے سارا، اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی، کوئی اس طرح مسائل پیدا نہیں ہوتے. تو یہ نئی حکمت عملی جو انہوں نے پیدا کر دی ہے، اس سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور یہ نہیں ہوں گے تو آزاد کشمیر ایسی افراتفری کے عالم میں انہوں نے دھکیل دیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا پھر مشکل ہو جائے گا. اچھا عامر صاحب، کہ جو وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ آزاد کشمیر میں دوبارہ انتشار ہو اور افراتفری ہو، مارکوٹ ہو، اور اس میں تو خاصی حد تک کامیاب ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے جو کل سے آج جو کچھ ہوا، کل کوٹلی میں ہوا، پھر آپ مظفر آباد راولہ کوٹ میں جو کچھ ہوا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارے صورت، اور پھر اس کا اینڈ کیا ہے؟ کیا لیکن ایسا ایک تو یہ بات جیسے آپ نے کہا، وزیر اعظم تقریباً اپنی ساری چیزوں اور ساری خواہشات میں کامیاب ہیں، بلکہ اگر کہا جائے لفظ کہ مور دین کامیاب ہے، تب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے ایک تو یہ بات ہے یعنی حکمت عملی کامیابی کے ساتھ جا رہی ہے. صورتحال ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اندرون آزاد کشمیر میں پہلو ہے. ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ آزاد کشمیر میں اس طرح کے آرڈیننس کی گنجائش نہیں ہے. آزاد کشمیر نہیں، ضرورت بھی نہیں تھی، یہ پہلی بات ہے، ضرورت ہی نہیں تھی. ذرا لوگوں کو کیا ضرورت تھی؟ ٹرائبل سسٹم ہے آزاد کشمیر میں، جس طرح کی لوگوں میں جو ہے وہ مزاحمت ہے، وہ مقصد جیسے میں آپ کو دن بھی کہا تھا، خاص طور پر پونچھ اور بلمم پورا آزاد کشمیر جو ہے وہ ریزسٹنس ان کے جینز میں شامل ہے. تو اس طرح کی کوئی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ کامیابی بمبر میں تو ہوتا ہے نا، بمبر میں ہوگا، برنالہ میں ہوگا، آپ نے بلایا، پنجاب کے ساتھ کلچر ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، پولیس والے بھیجے، جن کو 6 بار پولیس والے بھیجے. اب پونچھ میں آپ کسی کے گھر 6 بار پولیس والوں کو بھیجیں گے، وہ 6 بار کٹ کھا کے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، ماضی کی تاریخ ایسی ہے، وہ تو وہی کہہ رہا ہوں، 6 بار بھیجے گے، 6 بار مار کھا کے سارے محلے والے اکٹھے ہو جائیں گے، سارے محلے والے مل کے مارتے ہیں. اب بمبر میں وہ کلچر کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں اپنے چن کے مارتے ہیں. اور لگ سب ہلے ہوئے تھے بمبر کے کرنا، وقار نور صاحب برنالے کے ہلے ہوئے تھے. چلو جو مخالفین کے گھر میں، جیسے وہ ایک صحافی کے گھر میں رات کو 6 بار کرنا، وقار نور صاحب نے عید کی رات پولیس بھیجی تھی، تو بعد میں جس کی خواتین جو ہے وہ نیشنل پریس کلب آ گئی تھی. پھر ابھی تک اس کیس کا پتہ نہیں لگا، نہ وہ پکڑا گیا نہ اس سے جان چھوٹی. تو یہ ان کا کلچر اور ان کا مزاج تھا، جس مزاج کی وجہ سے انہیں وہ کرنا پڑا. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے اور میں نے اور اعجاز بھائی صاحب، اس دن مرتضی رانی صاحب نے بھی، ہم سارے لوگ جو ہے وہ بار بار شہزاد راٹھور صاحب سمیت آگاہ کرتے رہے ہیں کہ دو جو پہلو ہیں، ایک اندرونی پہلو وہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھ لیا، 2 دن میں آزاد کشمیر کا امن امان تباہ ہو گیا. آزاد کشمیر کی ریاست کی جو اتھارٹی تھی وہ زمین بوس ہو گئی. پہلے دن والا انہوں نے پکڑا چھوڑا. نہیں، کوٹلی میں عامر صاحب سرکاری گاڑیاں نظر آتش یہ رسٹ اس میں آگ لگی ہے. پہلے دن جو راولہ کوٹ میں وہ انہوں نے بے شک پکڑا، انہوں نے وہ ویڈیوز لگائیں کیری ڈبے کے اوپر کے جی، انہیں پکڑ کے انہوں نے وہ حالانکہ محفوظ مقام تک پہنچایا. لیکن بعد میں انڈیا تو یہ کہے گا نا، پاکستان کے دشمن اور آزاد کشمیر کے امن کے دشمن تو یہ کہیں گے نا کہ پولیس والے ہوا ہو گئے وقت. اب ادھر وہ لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، بحفاظت رکھا. دوسرے دن پھر یہ خبر چل گئی جی کہ پولیس والوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور 6 پولیس اہلکاروں نے استعفے دے دیا ایس پی کے اوپر. یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے نا. اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ جی راولہ کوٹ میں ہم نے مارا ہے تو راولہ کوٹ کے جین میں ذرا مزاحمت زیادہ ہے تو ٹرائی کرتے ہیں کوٹلی کے اوپر. اب کوٹلی والوں نے انہیں الٹا لٹکا دیا ہے. جو کل کوٹلی میں ہوا ہے اس کے اوپر اب وہ کوٹلی والے کہتے ہیں کہ آج بھی پولیس والوں نے لگائی ہے اپنی گاڑیوں کو، ریسٹ ہاؤسز کو. اب ان کا الزام ہے، ہو سکتا ہے درست ہو غلط ہو، اپنی ملاق کو وہ لگانا. لیکن جس طرح کی فرسٹریشن کا لیول ہے آزاد کشمیر کی پولیس کا، اور جس طرح سے پولیس کو انتقامی کارروائیوں کے لیے اپنے نہتے شہریوں کو مارنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اب یہ دیکھیں کہ راولہ کوٹ میں اور کوٹلی میں انہوں نے آنسو گیس کا استعمال کیا، شیلنگ کی اور لوگوں کو اوپر تشدد کیا، تو اس کا رد عمل آیا. آج آپ یہ دیکھیں کہ آج انہوں نے یو ٹرن لیا، ساری آکڑ باہر، جس طرح جہاز نہیں بیٹھتی اس طرح بالکل جہاز کی طرح بیٹھ گئی انتظامیہ، حکومت، وہ جو وزیر اعظم بڑا 30 مار خان تھا، وہ جو کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ 40 مار خان تھا، وہ جو کمشنر اور جو ایس پی ڈی آئی جی 50 مار خان تھے، وہ نظر ہی نہ آئے. یہ کدھر آج انہوں نے بہیو کیا ہے، تو کشمیریوں نے بہیو کیا، عوام نے بہیو کیا، اور کشمیریوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم جو ہے پرامن لوگ ہیں. اگر ہمارے ساتھ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ سے زیادہ ٹیڑھے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکمت عملی ہے. اور اگر اس آرڈیننس کو یہ واپس لے لیں، اب انوار الحق صاحب اور ان کے کمپینین یا ان کے جو سہولت کار ہیں وہ کام بھی ایسا کر دیتے ہیں نا کہ جس کو موڑ، اب وہ کہتے ہیں نا نانی خسم کیتا بہت برا کر کے چھوڑا اور برا کیا. یہ اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ اب یہ آرڈیننس ویسے ہی ایک طرفہ وڈرا کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو اور آزاد کشمیر میں جو آنکھ اور کان رکھنے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ آربیٹریشن کرائیں
اور کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ حکومت کی رٹ بھی قائم رہے. اور یہ جو بالکل انہیں پتہ ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ نہیں کر. ابھی اندرون ملک 5 دسمبر کو جب کشمیری جو ہیں وہ اپنے آزاد کشمیر جو انڈیا کے خلاف مظاہرے کرتے تھے وہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف مظاہرے کریں گے, ان کی ایمبیسیوں کے باہر آ جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اس کے بیرونی پہلو ہیں. اس کے علاوہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جب کمپیریزن ہوگا, جس دن جو ہے اس آرڈیننس کو پڑھا جائے گا, جب وہ گواہی دیتا رہے گا, یہ منہ چڑھاتا رہے گا کہ انوار الحق نام کا وزیر اعظم آیا تھا کچھ دن کے لیے اور اس نے یہ کیا اور ریاست میں, اور اس کے بعد جو ہے آپ میں بتاتا ہوں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ یہ بات ہے اپنے دشمنوں کو, ملک دشمنوں کو, انڈین ٹی وی چینل کو, انڈیا کے میڈیا کو, پاکستان کے خلاف جو ناکام کر رہے ہیں ان کو اس آرڈیننس میں کی آڑ میں جو ہے وہ اتنا مواد مل گیا ہے جو ہم کافی سال جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. اس سے تحریک آزادی کشمیر کو بیرون معاذ میں بڑا نقصان ہوگا, پاکستان کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا رشتہ کمزور ہوگا, اور آزاد کشمیر میں امن عامہ بھی تباہ ہوگا, اور آزاد کشمیر میں حکومت کی رٹ تباہ ہو جائے گی. یہ سوچ لینا چاہیے جس طرح وہ فاروق اعظم کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں, انوار الحق صاحب نے طے کیا ہو نا میں آخری وزیر اعظم ہوں, تاکہ لوگ کسی کو وزیر اعظم کو بن بھی جائے تو اس کی بات نہیں ماننی, کوئی جو ہے وہ بات نہیں مانے گا. تو عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں اویس صاحب کا جو آزاد کشمیر کی سب سے بڑی خبر تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسلام آباد میں اجلاس ہو رہا تھا پارلیمنٹ پارٹی کا, اور اس میں اہم فیصلے ہونے تھے. ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج کیا ہوا جو زرداری ہوا اس میں اجلاس ہوا, اور اس کے بعد آنے والے دنوں پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرے گی. اویس صاحب کبیل صاحب وہ اجلاس تو میرے خیال میں یہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہے پیپلز پارٹی والوں کا ہوا ہے, اس کی فوری ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ چند روز پہلے مظفر آباد میں ایک کنونشن ہوا اور وہاں بہت زیادہ کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں اپنی مرکزی قیادت کے خلاف. مرکزی قیادت سے مراد کارکن انہوں نے باتیں کی ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک سینئر وزیر اور سیکرٹری جنرل نے پریس ریلیز جاری کی اور اس میں 2 ٹھوک وعدے ایک اس کو کنڈم کیا گیا جو مظفر آباد میں ہوا تھا. میرے خیال میں جب ایک اطلاع تھی پچھلے عرصے سے کہ پارٹی کے اندر رفٹنگ ہے, 200 رائے پائی جاتی ہیں حکومت کا ساتھ دینے اور حکومت کے دور ہٹنے کے لیے, تو یہ اب کل والے جو پریس ریلیز چھپا ہے فیصلہ راٹھور صاحب کا اس سے تو بالکل واضح ہو گیا سارا کہ وہاں بالکل 2 رائے پختہ رائے ہیں, ایک رائے کچھ اور کہتی ہے اور دوسری رائے. میرے خیال میں اس کا کچھ سولوشن نکالنے کے لیے انہوں نے کیا ہو. تو اطلاع یہی ہے کہ یہاں ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہمیں حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہیے یا رہنا چاہیے, اس پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی. اور میرے خیال میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا, اتفاق کیا گیا ہے کہ ایک وفد ملے گا جا کر فریال تالپور صاحبہ سے, اور وہاں جو فیصلہ ہوگا سارا. آزاد کشمیر کی یہ دونوں سیاسی پارٹیاں نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی ہیں, ان کو انوار الحق نے بالکل یعنی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے یعنی کمر توڑ دی ہے ان کی آزاد کشمیر کے سیاسی ماحول میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افراتفری کا ہم پچھلے ایک عرصے سے ذکر کر رہے ہیں, اس کی قیمت انوار الحق صاحب کو نہیں چکانی پڑے گی, اس لیے کہ ان کی آزاد کشمیر میں نہ ماضی میں کوئی سیاست رہی ہے اور نہ مستقبل میں کوئی سیاست ان کی نظر آتی ہے. اس کی قیمت پیپل پارٹی اور نون لیگ کو چکانی پڑے گی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے, اس صدارتی آرڈیننس کی حمایت میں ایک وزیر تک نہیں بولا. آزاد کشمیر کے اندر سے منتخب ہو کر حکومت میں شامل ہونے والے ایک وزیر بھی نہیں بولا. وہ جو ماجرین 2-3 وزیر ہیں جن کا آزاد کشمیر کے معاملات سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے, ماسوائے اس کے کہ ان کے بعد وزارتیں ہیں, ماسوائے اس کے کہ وہ منتخب ہو کر اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہیں, اور وہ قانون سازی جو ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. انہوں نے اس کے حمایت میں 2-4 وہ بیانات دیے ہیں یا ویڈیو پیغامات جاری کیے ہیں, سرگالہ صاحب نے بھی اور ماجد صاحب نے, اور کچھ کدوکا آزاد کشمیر کے وزیر بولے نہیں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. بات ہے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ انہوں نے انوار الحق صاحب کے کہنے پہ نہیں کیا, یہ تینوں وزراء نے انوار الحق صاحب, لیکن بہرحال حکومت کے اقدام کو انڈوز, تینوں وزراء جنہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ آرڈیننس, حکومت کے اقدام کو انڈوز کیا ہے. دوسری طرف صدارتی آرڈیننس کو ہمارے صدر نے جنہوں نے اپنے دستخطوں سے جاری کیا, انہوں نے بھی اس کو کنڈم کالا قانون قرار دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ کالا قانون ہے, تو انہوں نے میں کیا کرتا جا رہا ہے, وہ چونکہ ویسے ہی منظور ہو جانا تھا آزاد کشمیر میں. صدر صاحب مظفر آباد میں فاروق اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے جی کہ میں ادھر گیا ہوا تھا تو مجھے اطلاع ملی یہ کالا قانون, تو میں نے سیریس نہیں لیا. بعد میں آ کر جی مجھے پتا چلا, میں نے کہا پہلا مقدمہ میرے خلاف قائم کریں. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ نون لیگ اجلاس منعقد کرے یا پیپل پارٹی از خود یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پارٹیاں ان کے فیصلوں کا اختیار مرکزی قیادت کے پاس ہے. تو مرکزی قیادت جو دونوں بیٹھی ہوئی ہیں حکومتوں میں, وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, انہوں نے میچ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں, وہ ڈالا ہوا ہے سارا, وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب ادھر سے وہ بچ جائیں گے تو اس کے بعد آزاد کے فیصلہ کریں گے, سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. مجھے لگتا ہے یہ جو آج اسلام آباد میں اجلاس ہوا تھا, ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کیا ہوا,
اور پھر جیسا مسلم لیگ نون کو اپنے کارکنوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور کہیں اجلاس کر کے ابھی وہ فریاد کر رہے ہیں کہ اس حکومت سے نکلیں، فاروق قدر صاحب سمیت سارے، تو مظفر آباد کنونشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے غیر متوقع طور پر وہ سخت انہوں نے موقف اپنایا، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پیپلز نون لیگ کے کارکنوں کا وہی رد عمل، وہی سوچ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے. تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں آج کیا ہو اجلاس میں اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کیا فیصلہ کرے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ جو مظفر آباد کنونشن میں ہوا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار چیزیں جہاں وہ بڑی غیر ضروری ہوئیں، اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اگر اپنے کسی وزیر کے اوپر اعتراض کرنا تھا یا اپنا کوئی اسکور سیٹل کرنا تھا تو اس کے لیے بے شمار ایسے فورم موجود تھے، لیکن اس میں حکومت کے اوپر جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے اوپر کم تنقید کی گئی ہے، اس میں اپنے وزراء کے اوپر ٹارگیٹڈ تنقید جو ہے وہ زیادہ کی گئی. اور خاص طور پہ جب تو یاسین صاحب اور لطیف اکبر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت مناسب رویہ نہیں تھا ان کے سامنے اپنے وزراء کی ان کی تنقید کرنا. اس کے لیے فورم جو ہے وہ شاید بہتر تھا، یا اسے جس انداز سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر کے مگر یہ تاثر دیا گیا کہ مسلم لیگ نون کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی نقصان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انوار الحق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو پراپر تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے. مسلم لیگ نون کے وزراء اور آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے کچھ وزراء جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں انوار الحق صاحب کے، تو وہ کہ اس طرح کی بات ہو. آج بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وہ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دھڑے بندی نظر آئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا حسن یہ ہے کہ جس دن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت انہیں کہے گی کہ آپ الگ ہو جائیں، پھر دو رائے نہیں کرے گا. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جو جیسے فیصل راٹھور صاحب نے اس دن اپنے اس دن وہ جو کل انہوں نے اپنا پریس ریلیز بھی جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ مقصد جو یاسین صاحب کے بیٹے لطیف اکبر صاحب کے بعد تیسرے بندے ہوں گے جو وہ سب سے پہلے چھوڑ کے آ جائیں گے انوار الحق صاحب کی حکومت کو. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے چودھری یاسین صاحب جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں اور سابق صدر اور وزیر اعظم ذات جو سردار یعقوب خان صاحب کیونکہ ان کا پونچھ سے تعلق ہے اور پونچھ میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جی پونچھ کے حالات کو اگر آپ نے تھوڑا سا بہتر کرنا ہے تو راولہ کوٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، یا جو ادھر سدن قبیلہ ہے اسے تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں ہوگا. سارے سسٹم میں سدن قبیلہ جو ہے وہ بڑی بری طرح نظر انداز ہوا ہو، کیونکہ نہ صدر ادھر کے ہیں، نہ وزیر اعظم ادھر کے ہیں، نہ اسپیکر ادھر گئے ہیں، نہ سینئر وزیر ادھر کے ہیں، نہ ادھر کو معقول یعنی اعلیٰ بیوروکریسی کو دیکھیں وہاں سارے ایک طرح کنارے لگا دیے گئے، سارے وہ کر دیا گیا. تو جتنے وہ لوگ تھے تو وہ انوار الحق صاحب کی جو ٹارگیٹڈ کلنگ تھی اس کے جو ہے وہ پونچھ بھی اس کے بہت زیادہ جو ہے اس کے اثرات ہوئے. تو آج کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی کی قیادت کے سامنے کارکنوں کے حالات بھی رکھ دیے جائیں گے، ممبران اسمبلی کے حالات بھی رکھ دیے جائیں گے، اور اجلاس بلایا جائے گا اس پہ. تو فریال تالپور صاحبہ نے اگلے آنے والے ہفتے میں اجلاس بلا لیا، شاید پیر یا منگل والے دن. تو ساری جو ہے پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ کی سربراہی میں آج بھی زرداری ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے جس میں چودھری ریاض صاحب بھی موجود تھے. تو یہ سارے جو ہے وہ کیونکہ چودھری ریاض صاحب جو ہے وہ برج کرتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے فریال تالپور صاحبہ زرداری صاحب کے ساتھ، تو وہ جو تفضات ہیں کارکنوں کے اور جو پارٹی رہنماؤں کے، ممبران اسمبلی کے اور آزاد کشمیر کے یہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں میرا یہ خیال ہے کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے وہ کوئی ایک اجلاس ہو رہا ہے فریال تالپور صاحبہ کی، جس پہ حتمی فیصلہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی مقصدیت کے تحت یا اس پولرائزیشن کی وجہ سے انوار الحق صاحب کو مزید سپورٹ کرنا ہے یا وہ بھی الگ ہو جائیں گے. ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے ایک اور جو بڑا مسئلہ اس ٹائم زیر کار ہے، جو احتساب بیورو کی یعنی بعض کارروائیاں ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف سیاسی قیادت بلکہ ابھی جو بیوروکریسی ہے اعلیٰ سطح کی جو بیوروکریسی ہے انہیں شدید تفصیلات خدشات کا اظہار کیا. تو یہ جو احتساب بیورو کی کارروائیاں ہیں اور یعنی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور جو وزیر اعظم یعنی جو چار ہیں کہ میں یعنی جو میرے پاس وقت ہے میں 3-4 لوگوں کا دف یعنی جو ان کے نشانے پہ ہیں، تیر پہ نشست پہ ہے نا، تو کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کفیل صاحب وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ احتساب بیورو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی انوار الحق صاحب نے آئین میں کوئی اسمبلی کے لیے ترمیم کروانے کے بعد صدارتی آرڈیننس جاری کیا، ایسا ہی تھا نا؟ اب اس صدارتی آرڈیننس کی مدت 4 مہینے وہ میرے خیال میں پوری ہو گئی ہے. ایکسٹینشن ہوئی تھی یا مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ ایکسٹینشن میں نہیں ہوئی میرے خیال میں، اس کی مدت پوری ہو گئی ہے. وہ اختیار کل آج میں وہ زاہد امین کاشف صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، کل میرے خیال سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں احتساب ہونا چاہیے. بالکل، میں اگر میرے اوپر کوئی الزام ہے تو میں اس کی جوابدہی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بالکل ضروری ہے کہ
جو سرکاری عہدیدار ہوں, جو حکومت کے خزانے سے تنخواہ لینے والے لوگ ہوں, ان کو ایک ایک چیز کی جوابدہی کرنی چاہیے. لیکن احتساب بیورو نے مجھے پکڑا اور وہاں مجھے کسی نے بتایا جی کہ وزیر اعظم صاحب یا ان کے کوئی اہلکار کہہ رہے تھے کہ اس کو تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے, یعنی احتساب نہیں کرنا, اس کو ٹائٹ کرنا ہے. تو آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب نے پچھلے عرصے میں بڑا شوشہ چھوڑا تھا, تو میرے ہم نے بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پر ظاہر ہے احتساب بیورو میں انہوں نے وہ ترمیم بھی کی تھی, وہ آرڈیننس کے لیے کیا تھا, کا معاملہ تھا وہ کدھر گیا؟ وہ ختم ہو گیا. فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ ان کے خلاف ریفرنس تیار ہو رہا, وہ ختم ہو گیا. چودھری یاسین صاحب اور 3-4 کچھ اور لوگوں کے خلاف وہ بلدیات کا کوئی کیس کھولنے کی تیاری کر رہے تھے, وہ ہو گیا سارا. تو یہ بلیک میلنگ کا ایک ٹول ہے. جس طرح بلیک میلنگ آزاد کشمیر میں کچھ لوگ مل کر رائے پختہ بن رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو افراتفری کا عالم ہے اس کو انوار الحق اپنے لیے فائدے مند سمجھتے ہیں, اور انہوں نے دانستہ حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھا رہے ہیں کہ لوگ بائی نکلیں, ایکشن کمیٹی نکلے, دوسرا گروپ نکلے, تیسرا نیشنلسٹ نکلے, اور وہ ان کا روزی روٹی اور روزگار چلتا رہے اور اقتدار چلتا رہے. تو یہ احتساب بیورو مجھے نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر میں اس نے کوئی کام کیا ہے. اب اطلاع یہ ہے, ویسے تو خفیہ خبروں کے حوالے سے عمر صاحب کے پاس ہوتا ہے, تو اطلاع میری ویل صاحب آخری سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی ہو یا کوئی ہو, آپ احتساب بیورو کے ذریعے بلیک میل کریں یا کسی اور طرح سے, حالات آزاد کشمیر میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بالکل ایک بغاوت کا سمے ہے, اور بغاوت لوگوں نے تو کی ہوئی ہے بالکل بیوروکریسی اور انتظامیہ کے اندر سے. انوار الحق کے ان اقدامات کے خلاف بغاوت سامنے آئے گی, اور اس وقت زیادہ آزاد کشمیر میں ماحول خراب ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگوں کو کم از کم یہ جو بلیک میلنگ ہے اس کو بند کرنا چاہیے, تاکہ آزاد کشمیر کا سموتھلی جو ایک سسٹم چل رہا تھا وہ چلتا رہے, اس میں خرابی پیدا نہ ہو. اچھا عامر صاحب, وزیر اعظم صاحب نے بہت کوشش کی کہ جو یعنی سیاسی لوگ ہیں ان کے مخالفین جو ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, پکڑیں ان کو احتساب بیورو کے ریفرنسز, تو وہ تو نہیں ہو پائے. تو کیا اطلاعات ہیں کہ ابھی اطلاعات یہ ہیں شاید کو اعلیٰ بیوروکریسی سیکریٹریز یعنی 2-3 کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے, تو کیا خبر ہے آج؟ ایسے وقت یہ بات ہے کہ میں تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں آپ کو, 1 منٹ میں آپ کا فالتو لوں گا. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا فاروق حیدر کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے اور افسران نے انکار کر دیا تحقیق کرنے سے, وہ یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد فاروق حیدر صاحب ریسٹ ہاؤس ڈائریکٹ پہنچ گئے تھے چیئرمین آفس میں, اور مقصد 2 اہم شخصیات جس میں یہ تھا کہ فاروق حیدر صاحب کے گھر جا کے ملاقات کی تھی, کہہ رہے ہیں چیئرمین صاحب اور ان کے جو ڈپٹی کمشنر تھے, آپ کو یاد ہے؟ اس کو قیوم نیازی صاحب کے حوالے سے ہم نے کہا تھا, وہ بعد میں وہ بھی ثابت ہوا کہ قیوم نیازی کے خلاف ریفرنس دیا, اس کے خلاف دیا, پھر تنویر الیاس صاحب کے ریفرنس کیا آپ نے سنے اور یہ وہ ہوا. اسی طرح جو ہے کچھ اور لوگوں کی. اب پرابلم یہ ہے کہ جس کا احتساب بیورو میں ڈراتے ہیں, اور جو راجہ کفیل کی سفارش لے جاتا ہے یا اعجاز باسی کی سفارش لے جاتا ہے, یا میری تو نہیں, خواجہ امتین کی یا اپنا قیوم بخاری صاحب کی سفارش لے جاتا ہے, آپ 4 لوگ زیادہ وہ ہیں, تو وہ اس کا کام حل ہو جاتا ہے. اب وہ کار احتساب بیورو رہا ہوتا ہے, سفارش وزیر اعظم کے پاس جاتی ہے, معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہ کچھ سمجھ سے باہر بات تھی کہ وہ کیوں لوگ نہیں کر رہے تھے. میں وہ چیئرمین احتساب بیورو صاحب کیونکہ ہمارے بہت زیادہ قابل احترام, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں, لیکن یہ ایک ایشو رہا کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے دوست تھے, تو ایک یہ تاثر ہوا کہ بلیک میلنگ ٹول کے اوپر اور ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے. انوار الحق صاحب نے یاد ہے آپ کو لوگوں کی توہین کرنی شروع کی, پھر بیوروکریٹس کی توہین, کہ نعیم بسمل صاحب تھے, خواجہ نعیم صاحب, آپ کو یاد ہے انہیں فشریز کے جو ابھی تک فشریز کا ٹھیکہ نہیں ہوا, بس جس ٹھیکے کو دینا چاہے, ابھی منگلا ڈیم کی مچھلی کو ویسے شاید نکال رہا ہوگا, یا اگر ہو گیا ہے تو پچھلا ٹھیکیدار چل رہا ہوگا. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں جس میں اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ اسٹیٹ کا جو ہے کروڑوں اربوں کا, جیسے یہ جو سگریٹ فیکٹریز والوں سے 3.5-4 ارب روپے اکٹھے ہو سکتے تھے, تو اپنی انا کی خاطر انہوں نے سارا کو قربان کر دیا اور ساری رات کی انڈسٹری بیٹھ گئی. اسی طرح جناب والا فشریز والا ہوا تھا. اب یہ جو ایک یہ سلسلہ جو شروع ہوا نا غریب لوگوں سے آہستہ کرتے ہوئے, پہلے افسران کو ڈرایا دھمکایا گیا, اب خواجہ نعیم بسمل اکڑ گئے, اس کے بعد جناب والا لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی, لیکن آہستہ لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا اور قاعدے قانون کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا. اب انوار الحق صاحب کے وہ نہ تو سمجھتے نا کہ نہ کریں. اب کچھ افسران کو جو ہے وہ باقاعدہ بلیک میل کیا جا رہا تھا, کہہ رہے ہیں ڈرایا جا رہا تھا. اس سے پہلے جو کہتے ہیں چوئی طیب صاحب کے خلاف جو ہے ان کے وارنٹ نکل گئے جی, چوئی طیب صاحب نے انٹرم بیل لے لی. اب آزاد کشمیر کی حالیہ جو تاریخ ہے اس میں ہمارے بے شمار سارے لوگ دوست ہیں, مگر لیکن کچھ لوگ ہوتے تھے جو جائز کام کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تھے, کچھ لوگ ہوتے تھے جائز کام بھی ہو تو 100 بار چیک کر کے تو ریمانڈ کر کے کرتے تھے. اور جن آزاد کشمیر کے جن لوگوں کو مسلمہ دیانتدار سمجھا جاتا ہے اس میں ایک یہ جو موجودہ ایس ایم بی آر ہے. ایس ایم بی آر آپ کو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو آزاد کشمیر کا سب سے سینئر افسر ہوتا ہے. بیوروکریسی کا سربراہ ہوتا ہے ظہیر الدین قریشی. میں ان کو ہمارا ظہیر الدین قریشی صاحب سے کوئی تعلق نہیں, 2
آپ یہ بتائیں کہ ایک کینسر کے پیشنٹ کو عمر کے اس حصے میں جب وہ آزاد کشمیر کا سب سے بیوروکریٹ ہو، سب سے سینئر بیوروکریٹ ہو، اسے جو آپ وہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو شہرت ہو مسلمہ دیانتدار افسران میں سے ہو. اب اسی طرح جو لیاقت صاحب ہیں سابق SMBR، ان کی جو شہرت ہے وہ مسلمہ دیانتدار شہرت ہے، اور ان کے حوالے سے انوار الحق جو ہے وہ کوئی کیڑا نہیں نکال سکے. وہ آپ کو پتہ کسی کی پینشن نہیں ہوئی گریڈ 22 کی، کسی افسر کی انہیں جو ہے انہوں نے قبل از وقت انوار الحق صاحب سے ان کے رویے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کام کرنے سے چھوڑا ہوگا، یا پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کرنا چاہتا اور مجھے انوار الحق صاحب سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ ایک بار بات ہوئی تھی. لیکن اب جو ہے وہ مسلمہ دیانتدار تھے. کبھی جائز کام بھی کسی نے جو لیاقت کو کہا ہے نا، اس نے 5 بار ریمانڈ کر کے کیا ہوگا، سیدھے طریقے سے انہوں نے بھی نہیں کیا. اب ان دونوں کے جو ہے وارنٹ گرفتاری نکل آئے جی. 25 سال پہلے AC سے DC تھے، ایک ارشد محبوب صاحب ہوتے تھے، ان کے اوپر نکل آئے. وہ کیا تھا، ایک اسٹیٹ سبجیکٹ بنایا، اور اسٹیٹ سبجیکٹ وہ جو بھمبر میں وہ کہتے ہیں جو جاٹوں کا ایشو ہے یا وہ لوکل ان کے گھر کی زمین تو ہے وہ لینڈ لیس ہے، تو ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ایک ارشد محبوب صاحب اللہ بخشے ڈپٹی کمشنر رہے ہیں بھمبر کے بھی، اور بعد میں انہوں نے روزنامہ و صحاف جس میں میں بھی کام کرتا رہا ہوں، اعجاز باشی صاحب ہمارے کولیگ رہے، عامر میر صاحب اس وقت ایڈیٹر ہوتے تھے. اس دور میں وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے 1 یا 2 بار اشتہار بھی دیا کہ اس بندے کا اسٹیٹ سبجیکٹ بننے جا رہا ہے، کسی کو اعتراض ہو گراؤنڈ کے کسی کا، تو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے بنایا. اور اس کے بعد ظہیر الدین قریشی صاحب نے اس اسٹیٹ سبجیکٹ کی بنیاد پر ڈومیسائل بنایا. ٹھیک ہے جی. اس کیس میں 2 افسران، جو ایک گریڈ 22 کے جو لیاقت صاحب اور گریڈ 21 میں ظہیر الدین قریشی صاحب، مسلمہ دیانتدار. آزاد کشمیر کے کسی دشمن بیوروکریٹ سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جو لیاقت اور ظہیر الدین قریشی کی دیانتداری کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ یہاں شروع ہوا کہ جی یہ وزیر اعظم نے انہیں کوئی کام کہا تو انہوں نے نہیں کیا، تو انہیں کہا انہیں انجیکٹ کرو، اور اس طرح کا ایک بھمبر کا کیس نکال کے ان کے وارنٹ نکالے. اب اس سے زیادہ سنگین صورتحال یہ ہوئی رائے صاحب، اس کے اوپر بیوروکریسی میں بڑا اضطراب پایا گیا اور بڑا ریئیکشن ہوا لوگوں میں کہ اگر یہ ہے، اس سے پہلے جو بیوروکریٹ سمجھتے تھے نا یہ جنہیں پکڑ رہا ہے انہوں نے کچھ کیا ہوگا، جب ان کے اوپر 2 کے اوپر ہاتھ ڈالا تو پتہ لگا جی کہ انوار الحق کو پکڑنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے نہیں وہ کہتے ہیں کہ بیویوں کو لڑنے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے ہوتی کہ جو وہ کہے جی اچھا میں وجہ ہوگی تو پھر لڑوں گی تمہارے ساتھ. اسی طرح انوار الحق کو کوئی کام کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے بلیک میلنگ کا یہ ٹول ان کے اوپر استعمال کیا تو بیوروکریٹک بڑی ریئیکشن ہوگی. اور ہماری اطلاع کے مطابق پرسوں جو ہے وہ سینئر وزیر صاحب کے پاس چند سینئر سیکرٹری صاحبان گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بلیک میلنگ احتساب بیورو کے ذریعے اور وزیر اعظم کی یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں اور یہ ہراسمنٹ ہے اسے بند کریں، اگر آپ بند نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. تو سینئر منسٹر صاحب نے کہا جی کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جی آپ لوگ جتھے میں ہو جائیں، آپ انڈیویجول اس کا کیس ہے ظہیر الدین قریشی کا یا چوئی لیاقت کا یا چوئی طیب کا، تو وہ انڈیویجول ٹریٹ کریں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. وہ مگر ان کا یہ خیال ہوگا کہ بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو، جیسے طریقہ ہوتا ہے افسران کا یا سیاستدانوں کا. لیکن وہ انہوں نے سارے سیکرٹریز جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ کریں گے. اور انہوں نے خیر انہوں نے سیکرٹریز نے بھی جو موقف تھا سینئر وزیر کا اسے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ ہم کسی صورت بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اس طرح کا ہے جو وہ ہے اس پہ ہم نہیں کریں گے اور ہم اس کے اوپر کام چھوڑ دیں گے. اب کل یہ ہوا، اسی دن انہوں نے کیا کیا جی اپلیکیشن دے دی اور درخواست کی کہ چیف سیکرٹری کو ہم ملنا چاہتے ہیں. اور داؤد بارش صاحب جو ہے انہیں وہ ملنے کے لیے جب گئے تو کل جو ایک میٹنگ تھی جس کے بعد ان کی ملاقات ہوگی تو انہوں نے جو ہے وہ بالکل کیٹیگوریکلی سیکرٹریز نے آگاہ کیا. اور مزے کی بات ہے اس میں جو سیکرٹریز جو آگاہ کرنے والے تھے چیف سیکرٹری کو اور سینئر وزیر صاحب کو، اس میں پرنسپل سیکرٹری بھی شامل تھے وزیر اعظم کے ساتھ جو کام کرتے ہیں. ارشاد قریشی صاحب بڑے سینئر موسٹ سیکرٹری ہیں وہ شامل تھے، SMBR جو ہیں وہ شامل تھے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو وہ ہیں وہ شامل تھے، انصر یعقوب صاحب بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ تھے، سیکرٹری اطلاعات عدنان خورشید صاحب تھے، کیا کہتے ہیں پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری سروسز وہ تھے. بس سارے جو سیکرٹریز تھے 20 کے قریب جو سیکرٹریز ہیں، اور جو باقی سیکرٹریز نہیں تھے انہیں ان کا مینڈیٹ حاصل تھا کہ یہ بات جو کریں گے وہ. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر اب میں انہوں نے بلیک میل کیا احتساب بیورو والوں نے، اگر ہمارے خلاف اس طرح کا ہمارے پاس جائز ہو، ہم نے کوئی چوری کی ہو، ہم نے کوئی ڈکیتی کی ہو، ہم نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر جو مرضی کریں، لیکن یہ جو بلیک میلنگ کی جا رہی ہے یا یہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اگر ہمارا کوئی ایک افسر بھی گرفتار ہوا، کوئی سیکرٹری گرفتار ہوا احتساب بیورو کی جانب سے، تو ہم جو ہے وہ آئندہ کام نہیں کریں گے، کام چھوڑ دیں گے. کیونکہ یہ بہت سنگین قسم کی صورتحال تھی. آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ساری بیوروکریسی اور سینئر بیوروکریسی اکٹھی ہو کے انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ چیف سیکرٹری نے پھر علیحدگی میں جا کے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بات کی تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی ہم کوئی ضمانتیں بھی نہیں کریں گے، جسے پکڑنا پکڑ لے نا جا کے.
تو وہ پھر جناب والا کافی لمبی چوڑی بات ہوئی اور ڈٹ کے وزیر اعظم صاحب نہیں ڈٹ سکے جی، چیف سیکرٹری صاحب ڈٹ گئے اور وہ ڈٹ گئے، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ گھبرا گئے، اور جب انہیں پتہ لگا کہ پہلے ہی سارا ملک باہر ہے، راولہ کوٹ بھی باہر ہے، کوٹلی بھی باہر ہے، مظفر آباد بھی باہر ہے، ٹھیک ہے جی، صحافت میں بھی کوئی 2-4 بندے بات کرنے والے ہیں، پولیس والے بھی کہتے ہیں ہم کہاں پہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو بڑا مشکل حالات تھے. تو وزیر اعظم نے یہ کہا جی کہ انہیں یقین دہانی کرائیں کہ کسی کو نہیں پکڑیں گے، اور ایک مہربانی کریں، یہ درخواست تھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ وہ کیونکہ جن کی جو نکل چکی ہے ضمانت، تو وہ ضمانت قبل از گرفتاری کرا لیں، ان کی ضمانت کنفرم ہونے سے پہلے یہ کیس وڈرا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اچھا یہ کیس وڈرا ہو جائیں گے، یہ کیس ختم ہو جائیں گے. جس کے بعد جو ہے ظہیر الدین قریشی صاحب نے آج جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ضمانت کرا لی ہے. طیب صاحب پہلے ضمانت پہ ہیں، میرے خیال میں جو لیاقت صاحب بھی ضمانت کرا لیں گے، یا شاید انہوں نے بھی کرا لی ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گناہ گار ہیں اور یہ احتساب بیورو کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے خلاف ایسے تو نہیں ہو سکتا، کاروائی کرنی چاہیے، پھر تو سخت ترین کاروائی کرنی چاہیے. اور اگر جناب والا یہ نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب شیر بنے نا، ان میری کے بات کاروائی کریں، پکڑیں ان کوئی کو. بات نہیں نا. کل آپ جو ہے اتنا بڑا جرم کر کے چیف سیکرٹری کے پاس جائیں گے، وزیر اعظم کو فون کرے گا تو کیس ہی ختم ہو جائے گا. ہمیں ہمدردی ہے، افسران جو ہے ہمارے ساتھ خلاف ہو جائیں گے، سارے دوست ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی مختصر کریں گے، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. زیادتی ہے. اور اسے جناب والا یہ جو رویہ ہے حکومت کا، یہ اسٹیٹ چلانے والا نہیں ہے، پرو اسٹیٹ رویہ نہیں ہے. بہت شکریہ عامر صاحب، آبائی صاحب، شکریہ. ناظرین، آزاد کشمیر کی جو اس ٹائم صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، اور ہم گزشتہ 16-17 ماہ سے یہ ہم کہتے رہے کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں رواداری ہے، سیاسی رواداری ہے، مذہبی رواداری ہے. ایک پرامن آزاد کشمیر کو وزیر اعظم کی عنان ہے، اس کو انتشار کی طرف دھکیلا ہے. اور یہ جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، جو آزاد کشمیر جس طرف بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ یعنی جن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، جس طرح سے پاکستان کی سیاسی قیادت آزاد کشمیر کی صورتحال پر تماشا بنی ہوئی ہے، اور اس کے خطرناک نتائج یہ برآمد ہوں گے جو کل کوٹلی میں ہوا، اور آج جو راولہ کوٹ یا مظفر آباد میں جس طرح کے ساتھ عوام سڑکوں پہ ہیں. تو اگر اس صورتحال کا فوراً نوٹس نہ لیا گیا، یا پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، پاکستان کی حکومت ہیں، تو ہم وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کریں، پاکستان کی سیاسی قیادت محترم بلاول بھٹو، نواز شریف صاحب سے بھی، کہ آزاد کشمیر کے لوگ پرامن لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان یہ جو دراڑیں ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے، جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو نفرتیں پیدا کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کا فوری سدباب ضروری ہے. اگر اس کا فوری حل نہ نکالا گیا تو آزاد کشمیر اگر انتشار کا شکار ہوا، آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلی، تو پھر اس سے دشمن فائدہ اٹھائے گا. کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ.